جنید صاحب سب سے پہلے تو وہ شیخ جو صاحب ادھر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی، ادھر اس طرف. انہیں ان سے بھی کرتے ہیں بات، ہمارے بھائی ہیں، پریس والے ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ وہ جو کل واقعہ پیش آیا ہے اس کی ذرا تفصیل لوگوں کو بتا دیں. شیخ صاحب ہم تو وہی بتا پائیں گے جو ہم نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہے، اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ بتائیں نا. وہ جو دیکھا ہے وہ بتا دیں نا جی ذرا. شیخ صاحب ایک لمبا تڑنگا شخص تھا جو باقاعدہ آپ سے دست و گریبان ہونے کے لیے تیار تھا اور دعویٰ یہ کر رہا تھا کہ اس نے آپ سے پیسے لینے ہیں کوئی 15-20 لاکھ روپیہ. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آدمی تھا وہ سب کو معلوم ہو گیا ہے، بلکہ کئی ٹیلی ویژن والوں نے تو چینلز نے دکھایا بھی ہے اسے. وہ نون لیگ کا آدمی تھا. بالکل. لیکن کچھ نہیں ہے جنید صاحب. بات صرف اتنی ہے کہ پاناما کیس کی وجہ سے یہ جو حکومت ہے، یہ جو حکمران ہیں، بلکہ یہ شریف برادران جو ہیں یہ ڈسپریٹ ہو چکے ہیں. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ان کے خلاف بولتا رہا ہے یا جس نے بھی ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، یہ اس کے ساتھ بہت برا کریں گے. بلکہ یہ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کئی ایسے واقعات موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کو پھینٹیاں بھی لگوائی ہیں. اور یہ میں یہاں پہ صرف اس لیے آیا ہوں، پریس کانفرنس کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر شیخ رشید کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ شریف برادران ہوں گے. اور انہوں نے ہر اس شخص کو پھینٹی لگوانی ہے جو ان کے خلاف بولتا رہا ہے. اس لیے جنید صاحب ذرا آپ بھی تگڑے ہو کے گھر جایا دیکھیں، میری بات سنیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم تو آپ کی خیر چاہتے ہیں. مگر یہ نون لیگ والوں کی ذہنیت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو پھینٹی ضرور لگے. نہیں، میں آپ کی طرف نہیں آ رہا. میں تو بھائی، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں ان کو. دیکھیں، میں اس وقت یہ سکولوں کالجوں میں نکروں میں پھرتے تھے جب سے میں سیاست میں ہوں. میں ان کو جانتا ہوں. آپ کو ضرور پھینٹی لگنے. شیخ صاحب بار بار میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ جن سے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کی بات کریں. یہ جو ایک خوف و ہراس پھیل گیا ہے، یہ جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے اپوزیشن کے لیڈران کے اندر جو ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے، اس کو ڈیوائیڈ بھی تو کرنا ہے نا. اچھا ایک منٹ شیخ صاحب، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جس شخص نے وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا وہ نون لیگ کا عہدیدار ہے. جی بالکل، 100% یہ سب نے دکھایا. آپ سے اتفاق کرتے ہیں، ساری قوم آپ سے اتفاق کر رہی ہے اور اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، تصویریں بھی، سب کچھ ہے. لیکن آپ نے اس شخص کے پیسے تو دینے تھے نا. یہ تو اپنی جگہ ہے. میری بات سنیں، پیسے تو ہر بات دینے کسی نہ کسی کے دینے ہوتے ہیں. آپ نے بھی اپنے محلے میں لازماً کسی نہ کسی کے پیسے دینے. میں نے تو نہیں دینے. آپ کا دودھ والا آپ کو مہینے بعد نہیں پیسے لیتا. مہینے بعد لیتا ہے نا. نہیں تو پھر ابھی تو مہینہ ختم نہیں ہوا، 7 دن آپ نے دودھ لے لیا ہے. ان کا یہ ڈرامہ ہی ان کا کھڑا کیا ہوا ہے. میں تو یہاں پہ صرف یہ واضح کرنے کے لیے آیا ہوں جنید صاحب کہ یہ جو ہوچے ہتھ انہوں نے شروع کیے ہیں نون لیگ والوں نے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کو بھی پھینٹی پڑنی ہے. شیخ صاحب کتنے ہو؟ شیخ صاحب بیٹھے ہو. شیخ صاحب 22 لاکھ روپیہ میرا دے دو نا. میں میری بات سنیں، میرا 4 بندے سامنے تو دیتے پیسے. جی نہیں 22 لاکھ روپیہ. بیٹھے نا، بیٹھ شیخ صاحب اللہ جو پہلی گڈی تسی اتوں مگائی لے. میری بات سنیں نا، آپ نے یہاں چیئرمین صاحب نے سامنے 22 لاکھ روپیہ میرا تسی دے. ملک صاحب آپ تشریف رکھیں. آپ ذرا پلیز پیچھے ایک منٹ ایسے نہیں چلتا پریس کانفرنس ہے. آپ ذرا پلیز ادھر آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. میرا 22 لاکھ روپیہ. اچھا بابا، اچھا بیٹھے نا، بیٹھ جائے. بھائی جاؤ نا جی، بھائی جاؤ. شیخ صاحب آپ تشریف رکھیں. دیکھیں ملک صاحب آپ بیٹھے تو صحیح. ملک صاحب بتا رہے میرے بھائی میں تو ٹھیک ہے بابا، بیٹھ کے بات کر. بیٹھنا کیجیے. 22 لاکھ روپیہ. بیٹھ کے بات کر. شیخ صاحب آپ تشریف رکھیں. جی وہ کہیں گے تو میں بیٹھ. تو سانو کیجیے صاحب 22 لاکھ روپیہ. اچھا شیخ صاحب تشریف رکھیں نا. آپ اگر کہتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں شیخ صاحب ایسے نہ کریں. آپ بیٹھ جاؤ لیکن واسطہ 22 لاکھ روپیہ میرا. اچھا ایک منٹ ہم بات کرتے ہیں شیخ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے بھائی صاحب، سب سے میری دیکھو حق لازی کمائی، میری حق لازی کمائی. شیخ صاحب میں ماندہ، میں کوئی آپ بیٹھ
بیٹھ کے بات کریں. میں کچھ دیکھو میں کچھ جوا نہیں کراؤں میں بھائی جو بڑے آدمی آخر پہ تو سانکی بھائی جو بیٹھ کے بات. دیکھو میری گل سنو, پہلی بات تو یہ ہے اپنا جنید صاحب, جی یہ 22 لاکھ روپیہ گاڑی کا مانگ رہے, حالانکہ ان کے منہ کے مطابق ان سے زیادہ کوئی ٹائر خرید سکتا ہے. پوری گڈی کا مدعا یہ مجھے. اچھا ایک منٹ ملک صاحب, میرے ایک سوال کا جواب دیں. اور جگتا تو سو ٹھیک ہے میری بات کبھی تو 100 جگتا کر لیں, لیکن 22 لاکھ اور جاپانی تسی جاپان تو گڈی تسی مگائی تو تسی اوتھے سارے. ملک صاحب آپ بیٹھ کے بات کریں پلیز, بیٹھ کے بات بات ہوگی جی. ارے ایک منٹ ہم نے میرا منہ جیسا بھی ہے کہو جی, لیکن اچھا ایک منٹ میں دیکھے گاڑی کا مسئلہ تو بعد میں ہے, پہلے یہ بتائیں کہ ان کو جاپان گھسنے کس نے دی؟ پہلے تو آپ پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو صاحب ماما تھی آدھا جی صاحب ماما میرے سوال کا بھی تو جواب دیں. پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو گاڑی بیچی ہے, تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کسی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کوئی گاڑی میں لگنے والا بیڈ بیچا ہے. وہ کون سا بیڈ ہے جو 15-20 سال پہلے 22 لاکھ روپے کا تھا؟ یار چینل سے میرے کو شوق نہیں, میرا جبا نہیں آن دینا چینل میرا شیخ صاحب خدا کا واسطہ شیخ صاحب آپ تو تشریف وہ تو کتنے دیتا آپ کیوں کر کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ نہیں کھڑا ہو رہا, اللہ کے فضل سے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, مگر بیٹھے ہیں. بھائی بیٹھو جی, تسی بھی سو نہیں بیٹھو پلیز, ساڈے سر متھے تے بیٹھو. شیخ صاحب خدا کا واسطہ تسی میرا 22 لاکھ روپے جڑا نا چلو بیٹھ جائے, میری اکل سے کمائی شیخ صاحب بیٹھ جائے, شیخ صاحب بیٹھ جائے. یار بات یہ ہے کہ شیخ صاحب لسی والی دکان پہ سارے بس آپ بیٹھ جائے شیخ صاحب, لسی والی دکان پہ شیخ صاحب بیٹھ جائے. دیکھو جنید صاحب میرے بچے جوان ہو گئے, میرے بچے جوان ہو گئے جی, میرے 22 لاکھ میرے نہیں ہوئے گئے تھے جوان کے تو دے. چلے شیخ صاحب آپ بیٹھے پلیز. حد ہو گئی یار, آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا یہاں پہ. چلے بیٹھ اس بات پہ بڑا پریشان ہوں. سیاست اور چیز ہے, کاروبار اور چیز ہے جی. ایک عام آدمی کی وجہ سے آپ پنڈی کا تخت چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں جی میری بات سنیں جنید صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ گاڑی کا لینا دینا آپ ایک طرف کریں. آپ پہلے یہ مجھے بتائیں, بلکہ ان حکمرانوں سے پوچھیں کہ یہ بھائی صاحب اسمبلی کے اندر آئے کیسے. دیکھیں نا ذرا کہ وہاں پہ یہ کس وزیر کی, کس MNA MPA کی, نون لیگی کی گاڑی میں بیٹھ گئی. بالکل بتائیں نا ذرا. ایسا بندہ تو جناب پرائمری سکول اپنا بچہ لین جائے تو کہہ دیں نے جناب دے والدین نو بھیجو تو آڈا نہیں لگتا. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو 15 سال بعد یاد آیا, آپ اسے پہلے کبھی اسمبلی کا رخ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اور دوسری بات یہ ہے جنید صاحب کہ 15 سال بعد بھی یہ 22 لاکھ ہی کہہ رہے. 15 سال پہلے اگر 22 لاکھ تھا تو اب کوئی کٹ ود کرو. یہ بیڈ آپ کی کون سی گاڑی میں لگ گیا 22 لاکھ کا؟ جنید صاحب یہ تو ان سے پوچھے نا کون سا انہوں نے بیڈ لگوایا میری گاڑی میں ایمبولینس چلاتا تھا. کیا آخر نے ہوں ایمبولینس آخر نے اس ویلے آخر سن اتنا گڈی چ ٹی وی لاؤ, گڈی چ بیسن لاؤ, گڈی چ اپنا AC لاؤ, گڈی چ کوئی چوکیدار لاؤ, گڈی چ کوئی تھیٹر لاؤ. جنید صاحب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جو سبق پڑھایا گیا ہے یہ یاد کر کر کے آپ کو سنا. دیکھیں میری بات سنیں, میرے بچے 22 لاکھ روپے ایمانداری گل ہے, میری حق لا دے کے جاؤ, تسی جاؤ نا, لیکن 22 لاکھ میرا دے شیخ صاحب آپ تشریف رکھیں. ملک صاحب آپ کی کہانی جو ہے نا وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئی. 15 سال ہو گئے بیٹھے جی مینوں. کون سے 15 سال ہو گئے؟ آپ ان کی باتوں کا جواب دیں شیخ صاحب کی باتوں کو. جواب تو میں کوئی نیلام کرتے ہیں جی, میرا 22 لاکھ روپے پھنسا جی. یار تیرا کتوں 22 لاکھ پھنس گیا, تیرا تو کو گٹر پھنسے ہے تو بندہ مان گیا, تو کہیں جی میرا پرنالا پھنس گیا بندہ مان لوے, تو کہیں جی میرے ٹیٹ چکل دا پراؤنٹھا پھنسے. اچھا چلے شیخ صاحب ایسی مان لئیے کہ یار ایک کھائے. چلے شیخ صاحب اس قضیے کو تو نپٹائے نا, آپ 22 لاکھ کا چیک ان کو دے دیں, بات ختم کریں. اور جی میں نے دینا نہیں ہے, مگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ کے پاس میرا خیال ہے چیک بک ہوگی اس وقت, آپ دیں 22 لاکھ کا چیک دیں. میں کیوں دوں؟ اور جی پھینٹی تانوں بھی تو پینی ہے, دیں 22 لاکھ. پیسے تو میں تھوڑے کو لینے شیخ صاحب کو, میں انہوں کو چیک کیوں لاؤں جی. میری بات 12 لاکھ جدو نیٹورک کی یار کیا کرتے ہیں ملک صاحب آپ؟ نہیں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے. شیخ صاحب تشریف رکھیں. 12 لاکھ میں ادو دھوڑا اڑنیاں پہ سن,
ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ अच्छा एक मिनट बैठे आप, वो तो 12 लाख में देता है। आप तशरीफ रखें शेख साहब, गलत बात है यार, इस आप तरह शेख तो साहब आप तशरीफ रखें, बिल्कुल नहीं उठना, बिल्कुल नहीं उठना, आराम ये से। एंकर जिस बात से 2 दफा मना करे उसका मतलब ये होता है कि वो करो। तो फिर दियो ना साढ़े पैसे, तो सब पैसे आज दियोगे शेख साहब। मैं बहुत देर होगी मैं मलिक साहब, मैं तो दसे मैं यार मलिक साहब प्लीज 4 लाख मैं वो था देता अपना वो किराना स्टोर दे ਉਹਦੇ ਤੇ। अच्छा आप वो देख रहे हो, मैं देखे आप बैठे हैं अच्छा, बैठ शेख साहब 22 लाख रुपए ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ यार 22 लाख मैं तेरे को मज्जा ले बैठा हूं। आप बैठ के बात करें, बैठ के ਆ बात। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰਾ 22 ਲੱਖ ਮੇਰਾ मलक साहब नहीं जो ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਖਦੇ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ यार फिर वही बात, आप उस तरफ क्यों जाते हैं? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸਿੱਧ हद हो गई। 1.5 साल बाद दे देंगे। एक मिनट मलिक साहब ठहरते, 15 साल गुजर गए, आपको अपने 22 लाख रुपए याद नहीं आए, आज किसी के कहने में आके आप शेख साहब के गले पड़ गए। ਉਹ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। तो भाई गोली लगी हुई थी तो आपको दिखाता था। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਕਿ ਬਟੂਏ 'ਚ ਵੱਜੀ 22 लाख रुपया जनाब। मेरी बात सुने, इस बात को जुनैद साहब 15 साल हो गए। जिस वक्त मैंने इनके पैसे देने थे उस वक्त नोट भी इतना बड़ा होता था, अब तो नोट ही छोटे छोटे हो गए। उस हिसाब से वैसे ही 22 तो अब रहता ही नहीं है। सही। अच्छा मलिक साहब देखिए, सीधी बात है कि सबको पता चल गया कि आपका नून लीग के साथ ताल्लुक है। अब आपने जानबूझ के एक एजेंडे के तहत शेख साहब पे हमला किया। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ। नहीं, इसको अगर आप इलेक्शन का हिस्सा बनाए तो बड़ी अच्छी बात है। शेख साहब आपने पैसे देने हैं तो दे उनके। और जुनैद साहब, मलक साहब तो अपने भाई हैं, इनको तो चलो पैसे दे ही दूंगा मैं। मुझे तो एक और फिक्र पड़ गई है, शहबाज शरीफ का भी मैंने 12,000 रुपया देना है, वो ना कोई बंदे लेके आ जाए। उससे क्यों 12,000 लिया था? जुनैद साहब ये विग बनवाई थी जी, अच्छा मेरे ज़हन में ये था कि 7-8 हजार में बन जाएगी। 8,000 मेरे पास था, वो विग वाले ने 20 मांग लिया, फिर 12 शहबाज शरीफ को पढ़ के विग पूरी हो गई। यानी शहबाज शरीफ साहब ये सच्चा दावा कर सकते हैं कि शेख साहब के सर पे मेरे 12,000 रुपए हैं। लो इनका तो बाल बाल कर्जे में झगड़ा है।